اور جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو بلا شک و شبہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو لازم ہے کہ یہ لوگ بھی میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ دعا سے پہلے پرہیز کیا ہونا چاہیے۔ یہ آیت رمضان شریف کے متعلق جو ایک رکوع ہے قرآن مجید میں، ایک ہی جگہ پر ذکر آیا ہے روزے کا، رمضان کے روزوں کا پورا ایک رکوع ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ماہ رمضان سے بھی اس کا خاص تعلق ہے۔ تو اس آیت میں یہ عنوان کافی حد تک بلکہ تقریباً پورے کا پورا ہی اس آیت میں آ گیا ہے کہ دعا سے پہلے کیا پرہیز ہونا چاہیے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ بہت سی باتیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اس سے یہ کیا بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ نقطہ جب تک حل نہیں ہوتا، جب تک ہم اللہ کے بندے بھی بنتے ہیں اور کسی اور کے بندے بھی بنتے ہیں، اس وقت تک پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی توقع رکھنا، کوئی امید رکھنا، یہ بھائیوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، حصے دار بہت ہوتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، چیزوں کی ملکیت میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ کارخانے میں کسی کی پتی ہے 5 حصے ہیں، کسی کے 10 حصے ہیں، کسی کے 20 حصے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب حصے داروں سے غنی ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی حصے دار رکھے، میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ اسی کو دے دو، مجھے تمہارے اس حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو صرف وہ چاہیے جو خالص میرے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب دیکھو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، ایک تو نا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور کچھ نام کیا رکھتے ہیں عبد الرسول، عبد المصطفیٰ۔ نہ میرے بھائی، یہ ظلم نہ کرو۔ ہم عبد الرحمن تو ہیں، عبداللہ تو ہیں، عبد الرحیم تو ہیں، رب کے بندے تو ہیں، لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہوں، ہم حضرت علی کے بندے ہوں، حسن حسین کے بندے ہوں، نہ میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ فرمایا کسی بشر کو، کسی انسان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے یؤتیہ اللہ الکتاب، کتاب عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی کہ میرے عباد بن جاؤ۔ نہیں، وہ کہے گا لیکن کونوا ربانیین، رب تعالیٰ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ہستی ہے، ذات گرامی ہے، جس سے دعا کی جاتی ہے، جس کو مصیبت کے وقت پکارا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ کسی اور کو کہنا کہ تو میری جھولی بھر دے یا میری جو گود ہری کر دے یا میری مدد کر، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ ایک بات بہرحال یہاں سمجھ لینی چاہیے، کچھ چیزیں جو اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہیں، مطلب ہم ایک دوسرے سے چیزیں لیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، یہ اس مدد سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس سے مراد وہ اسباب ہے جو اللہ نے انسان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، ایک دوسرے سے مانگ بھی سکتا ہے، ایک دوسرے سے لے بھی سکتا ہے، ایک دوسرے کو دے بھی سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں۔ مثلا ڈاکٹر کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں بیمار ہوں مجھے دوا دے دو، لیکن اس دوا کے بعد شفا جو ہے وہ ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آدمیوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، اسلحے کے ذریعے سے میری مدد کرو، مگر وہ فتح و شکست کا معاملہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت بھی اگر وہ چاہے تو وہ فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور اگر تمام اسباب موجود ہوں اور وہ نہ چاہے تو پھر وہ شکست سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری تمناؤں میں، ہماری دل کی آرزوؤں میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے سے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اذا سالک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، فانی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جاہلیت میں ہمیشہ اللہ کا تصور وہ انسان جیسا رہا ہے کہ جس طرح انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور ایک انسان ایک وقت میں ایک بندے سے زیادہ کسی کی بات نہیں سن سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کی بات نہیں سن سکتا۔ اس لیے پھر لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بہت سی مثالیں گھڑی ہیں۔ کہتے دیکھو جی، ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہو یا صدر مملکت سے ملنا ہو تو کبھی بلا ڈائریکٹ مل سکتا ہے، درمیان میں کوئی اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی اس کا چپڑاسی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب کسی مکان کے اوپر چڑھنا ہو بھلا سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیڑھی ہونی چاہیے، اس سیڑھی کے ذریعے سے مکان پر چڑھا جاتا ہے، درمیان میں واسطے ہوتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک تک بھی تم براہ راست پہنچ جاؤ گے، بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور بڑی ہی ڈھٹائی سے کئی لوگ یہ مسئلہ کرتے ہیں، سٹیج پہ کھڑے ہو کر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک شیخ اوپرے کے ہیں ارشاد اللہ مان صاحب، انہوں نے بہت اچھی ایک کتاب لکھی ہے، تلاش حق اس کا نام ہے۔ تو انجینئر تھا اللہ کا بندہ، کہتا ہے مجھے دین کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، تو میرے دوست مجھے کہنے لگے کہ فلاں جگہ پہ عرس شریف ہوتا ہے تو آپ وہاں تشریف لے کے چلیں تو بہت اچھی تقریریں ہوتی ہیں۔ کہتا میں وہاں گیا تو سٹیج لگا ہوا تھا، سٹیج پر بہت سے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے تقریر شروع کی، کہنے لگے کہ جنید بغدادی اللہ کے ایک ولی تھے، تو انہوں نے دریا پار کرنا تھا مگر کشتی اس وقت موجود نہیں تھی، تو وہ جناب دریا پر چلنا شروع ہو گئے، پانی نے ان کو راستہ دے دیا، وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے بغیر پاؤں تر ہونے کے وہ پانی پر چلنے لگے۔ پیچھے ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا، وہ کہنے لگا جی مجھے بھی آپ ساتھ لے چلے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، بس تم یہ کہتے چلے آنا
یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب جنید سب آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے یا جنید کہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کی توجہ ہوئی تو دیکھا کہ حضرت صاحب جو آگے جا رہے ہیں وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، دیکھو بیان کرنے والے اللہ رحم فرمائے، شیطان نے خیال ڈالا کہ وہ تو اللہ کو پکار رہا ہے اور تو جنید کو پکارا، تو بھی اللہ کو پکار۔ اس نے یا جنید چھوڑ کر یا اللہ کہنا شروع کیا ہی تھا کہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور یا جنید کہنا شروع کر دیا۔ جب یا جنید کہا تو پھر پانی کے اوپر آ گیا اور دریا پار ہو گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد حضرت جنید سے کہنے لگا، حضرت صاحب ایک مشکل میرے لیے ہے، وہ حل فرمائیے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا مشکل یہ ہے کہ آپ یا اللہ کہہ رہے تھے تو میں یا جنید کہہ رہا تھا، تو ہم پانی پر گزرتے چلے جاتے تھے، لیکن جب میں نے یا اللہ کہا تو میں تو ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی کیا وجہ کہ آپ یا اللہ کہتے ہیں تو آپ چلتے چلے جاتے ہیں اور میں یا اللہ کہتا ہوں تو میں ڈوبتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تیری جنید تک تو رسائی نہیں ہوئی اور رب تعالیٰ تک تو کیسے پہنچ گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ارشاد اللہ مان کہتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ شخص اسلام کا نمائندہ ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے یا کفر و شرک کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک انسان سے اس قدر دور ہے کہ ہر آدمی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے پھر وہ کتاب لکھی، ماشاءاللہ پہلے تو وہ دیتے رہے ہیں ویسے ہی بھیج دیتے تھے، بڑی نفیس کتاب ہے، اب وہ چھپ رہی ہے انشاءاللہ، وہ مہینے 2 تک چھپ جائے گی۔ تلاش حق، نہایت اچھی توحید پر وہ کتاب اس اللہ کے بندے نے لکھی ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کو قریب نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھو نا، اقبال نے بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ عیسائیوں میں کیا ہے، وہ پادری کے سامنے جا کر کہتا ہے جی میں اعتراف کرتا ہوں میں نے یہ گناہ کیا، اور سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو کیا لگتا ہے معاف کرنے کا، تیری حیثیت کیا ہے؟ نہیں، نہ اس نے رب کی قدر پہچانی نہ اس نے رب تعالیٰ کی قدر پہچانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قریب ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بات بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے جو ہے نا بزرگ ٹھیک ہے مالک تو نہیں ہے مگر یہ کروا سکتے ہیں اس لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ عجیب عقیدہ تھا یار، ایسا معلوم ہوتا ہے بڑے ہی توحید والے تھے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، 18واں پارہ ہے، سورۃ المومنون ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی ان سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، ان سے کہو پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی، جب مالک کوئی ہے تو مانگتے کسی اور سے ہو، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے کہو کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک وہ کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قل افلا تتقون، فرمایا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے کہ زمین و آسمان کی عظیم الشان سلطنت، ملکوت، ملک اور ملکوت میں فرق ہے نا، ملک تو ہی سلطنت بادشاہی، ملکوت عظیم الشان سلطنت زمین و آسمان کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ کسی کو پناہ دے دے کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور کسی کو وہ اگر پکڑ لے پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہ سکے، جس کو وہ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ نہ سکے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کے علاوہ جنہوں نے کچھ کارساز بنا رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم گناہگار دور ہیں، ہم کیسے اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ہماری بات آگے یہ لوگ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات غلط ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ کوٹھوں اور سیڑھیوں کی مثالیں مت بیان کیا کرو، یہ چپڑاسیوں سیکٹریوں کی مثالیں مت بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک ابن حبیرہ گزرے ہیں، وزیر تھے ابن جوزی کے استاد، تفسیر اس نے لکھی ہے، اس میں اس نے ایک بات لکھی، کہتا میرے سامنے جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو انسان اونچی آواز سے کرتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو مخفی کر کے کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ چھپی ہوئی بات تو واقعی اللہ ہی جانتا ہے، انسان کو کیا خبر کہ کسی کے دل میں کیا ہے اور وہ آہستہ ایک دوسرے سے کیا سرگوشی کر رہا ہے، مگر اونچی آواز سے کی ہوئی بات تو ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اونچی آواز سے کی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے؟ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، میں نے اس پر بہت غور و فکر کیا تو آخر مجھے سمجھ آئی کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا کہ ہم چھپی ہوئی بات کو بھی نہیں جانتے، اور اونچی آواز میں ایک بندہ بات کرے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک وقت میں اگر 2 3 4 آدمی بولنا شروع ہو جائے تو ہم ان میں سے ایک کی بات بھی سمجھنے کی اہلیت استعداد نہیں رکھتے۔ اب پروردگار کا حال دیکھ لو کہ تمام کائنات یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر شخص، انسان، فرشتے، جن، کیڑے مکوڑے، درخت، جانور، خرد، ہر چیز یسألہ کس سے سوال کر رہی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کر رہی ہے، اور ہر ایک کی وہ زبان، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے، ہر ایک کی وہ زبان سمجھتا ہے۔ اب دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آتے تھے تو آپ نے جو عبرانی میں آتے آپ یہودیوں کو بلوا کے پڑھواتے، یہودیوں کو بلوا کے، تو پھر جواب بھی ان سے لکھواتے کیونکہ وہ زبان جانتے تھے۔ زید کو بلا کے فرمایا کہ مجھے ان پر اعتبار نہیں، مجھے کو غلط سنائے، میری بات غلط لکھیں، تم زبان سیکھ لو۔ اس نے 1 مہینے میں وہ زبان سیکھ لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑا علم دیا لیکن وہ عربی تھے، ہم پنجابی بول رہے ہیں، زبان یار من ترکی اور من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان عربی ہے، مجھے عربی آتی نہیں ہے، اگر سامنے بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مترجم درمیان میں بٹھانا پڑے گا۔ اور اب تو وہ اللہ کے حضور میں پہنچ چکے اور دور سے آوازیں دینا، اللہ کہتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑھ کر بتاؤ کون گمراہ اور بھولا شخص ہے جو ان لوگوں کو آوازیں دیتا پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ وهم عن دعائهم غافلون، ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، وہ اس کی زبان بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، تو میرے بھائیوں بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے سلسلے وہ مکے کے مشرکوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ یہ درمیان میں واسطے ہیں، وسیلے ہیں۔ اب یہ چیز بھی بڑی چلتی ہے، دعا ہو رہی ہے تو اللہ تو کہتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ وہ کہیں یا اللہ تو مجھے دے دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے طفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طفیل، ہاں جی، پیر عبد القادر جیلانی کے طفیل، معین الدین چشتی اجمیری کے طفیل، فلانے کے واسطے سے، فلانے کے واسطے سے۔ بھائی یہ واسطے کہاں سے آ گئے؟ دیکھو پورا قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے، مکمل قرآن مجید، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ہر پیغمبر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ جس وقت ہمارے والد ماجد کو جنت سے نکال دیا گیا ان کی ایک لغزش کے باعث،
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی، اور یہ بھی بتایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے رب تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے اور وہ سیکھ کر اللہ کے حضور میں درخواست پیش کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کیا دعا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مگر یہ جو شرک کے ٹھیکیدار ہیں، لوگوں کو توحید سے ہٹانے والے ہیں، انسان اور مخلوق کی چوکھٹ پہ جھکانے والے ہیں، انہوں نے جھوٹ بات کر اللہ پر بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی تھی، بڑی دعائیں کی انہوں نے، بڑی دعائیں کی مگر قبول نہ ہوئی، تو ایک دن کہنے لگے یا اللہ محمد کے واسطے اور ان کے طفیل سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا خبر کہ محمد کون ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے نگاہ اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے دل میں سوچا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ کوئی بڑی عظیم شخصیت ہے، اس لیے اب آخر میں جب میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں نے ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ پیش کیا، تو اللہ نے فرمایا تم نے درست کیا، جو بھی نبی کا واسطہ وسیلہ پیش کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ صاف ہی جھوٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ آدم نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بتاؤ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر تھا، جہاں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ تھا، پانی کا اندھیرا الگ تھا، رات کا اندھیرا الگ تھا، بادلوں کی تہوں کا اندھیرا الگ تھا، ان اندھیروں میں اس نے پکارا تھا، تو کیا نبی یا ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام یا کس کا واسطہ دے کے پکارا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ بھائیو یہ جو وسیلہ واسطہ ہے نا، یہ صرف چند چیزوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی وہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک تو یہ ہے اللہ کی ذات گرامی، اس کی صفات کا وسیلہ، پروردگارہ تیرے رحم کا واسطہ، تیری مہربانی کا واسطہ، تیرے جلال اور تیرے اکرام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی درخواست ہے۔ یا پھر عمل کا واسطہ، مثلا آپ اور ہم روزانہ ہی جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے اپنی عبادت کا حوالہ دیا کہ میرا تیرا یا اللہ تعلق ہے، میں تیرا عبد ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو جب عبادت میں تیری کرتا ہوں تو بتا مانگوں کس سے، کس کے دروازے پر جاؤں؟ جب بندہ تیرا ہوں، پروردگار تو میرا ہے، تو پھر میں تجھی سے مانگ سکتا ہوں، اور کسی سے میں کس طرح مانگ سکتا ہوں؟ تو بھائیو اس بات کا سب سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے کسی اور کے بندے نہیں، عبد المصطفیٰ نہیں، عبد العلی نہیں، عبد الحسین نہیں، عبد الحسن نہیں، بلکہ عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، صرف ایک پروردگار کی عبادت کرنے والا، جب تجھ سے میرے بارے میں پوچھے ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو مانگنے کا طریقہ ہم کس سے سیکھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے۔ کیوں؟ اگر طریقہ درست جانا ہو، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے کہ کون سی چیز مانگنی ہے کون سی چیز نہیں مانگنی،
وہ ایسا بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ایسی چیز مانگ لی جائے جو اس کی منشا کے خلاف ہے تو وہ اس پر بھی ناراض ہو جاتا ہے. لو دیکھ لو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر انہوں نے کہا تمہارے یہ جو 5 مشکل کشا ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو مت چھوڑنا. ما آمنا معہ الا قلیل، ان پر صرف تھوڑے سے بندے ایمان لائے. وہ تفسیروں میں آتا ہے کوئی کہتے ہیں 40 آدمی تھے، کوئی کہتے ہیں کہ 80 آدمی تھے. اتنے آدمی صرف ایمان لائے، زیادہ ایمان نہیں لا سکے. تو اللہ نے جب اپنے اس نبی کو اطلاع دی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا، کہ نوح اب تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے بعد کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا، پھر جب ان میں سے کوئی ایمان والا پیدا ہی نہیں ہونا تو کافروں کو ہی جنم دیں گے، تیری زمین تیرے باغیوں سے بھرتی چلی جائے گی، تو پھر ان میں سے زمین پر ایک بسنے والا بھی باقی نہ چھوڑ. تو اللہ نے حکم دیا کہ تو ایک کشتی بنا. کشتی کیا، وہ تو کوئی بہت بڑا بحری جہاز تھا جس میں حکم تھا کہ ایمان والے بھی سوار ہو جائیں اور ہر جانور کا ایک جوڑا وہ بھی اس میں تم سوار کر لو. تو وہ خشکی کے اوپر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جہاز بنانا شروع کیا. پاس سے قوم گزرتی ہے، مذاق کرتی ہے، کہتے واہ بابے، پہلے ہی ہم کہتے تھے عقل کا حال پتلا ہے، اب تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے خشکی میں بابا جی جہاز بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم تم سے مذاق کر رہے ہیں، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. بہرحال حکم یہ تھا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور میں سے پانی پھوٹنے لگے تو پھر تم خود بھی سوار ہو جانا اور اپنے گھر والوں کو، اہل ایمان کو بھی سوار کر لینا. تو جب بارش شروع ہو گئی، ایسی بارش برسنی شروع ہوئی کہ زمین سے بھی چشمے ابلنے شروع ہو گئے. تو جب گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر جانوروں کو بھی اس میں سوار کیا، خود بھی سوار ہو گئے. بیٹا ان کا سوار نہیں ہوا. اب ایک طرف وہ کھڑا ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ ایک الگ جگہ پر کھڑا تھا، کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی پہاڑ کوئی چیز بچا نہیں سکتی، ہاں جس کو اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. وحال بینہم الموج، باپ بیٹا یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، موج اٹھی ابھری، بیٹے کو اٹھایا، اٹھا کے پانی میں دے مارا. فکان من المغرقین، وہ غرق کیے جانے والوں میں شامل ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کشتی وہی تجری بہم، کشتی چلتی رہی جب سارے کافر غرق ہو گئے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا. وغیض الماء، پانی زمین میں خشک ہو گیا. وقضی الامر، معاملہ پورا ہو گیا. وقیل بعدا للقوم الظالمین، حکم ہوا کہ ظالموں کے لیے دوری ہو. ونادى نوح ربہ، اب کیا ہوا، واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، پانی زمین نے نگل لیا، آسمان تھم گیا اور جتنے ظالم کافر تھے ہلاک برباد ہو گئے. اب دل میں وہ جو بیٹے کی محبت تھی نا وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی، پروردگارا
تو نے فرمایا تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ غلط ہو نہیں سکتا، وہ تو سچا ہی سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے زیادہ صحیح بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور اب میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ درخواست کی کہ بیٹا، کہتے ہیں 12 سال بعد زندہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کی درخواست کر رہا ہے کون؟ نوح علیہ السلام۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے سب سے عظمت والے 5 پیغمبر گزرے ہیں، ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ نوح اولو العزم پیغمبر اللہ سے درخواست کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر کا فرد ہے ہی نہیں، تیرے اہل سے ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے نا مجھ سے پوچھنے کا، سوال کرنے کا، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل ٹھیک نہیں کیا، یہ کام تمہارا درست نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں پیغمبروں سے نام کٹوا کر جاہلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو جناب پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ آگے سے ناراض ہوئے؟ نہیں۔ ایک کتاب ہے سیف الملوک، آپ نے سنی ہوگی، پنجاب میں بہت چلتی ہے، اس میں اس نے ایک قصہ لکھا ہے۔ کہتے ایک ولی تھا، تو اس کی ولایت وہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے چھین لی۔ یہ اس کے شروع میں لکھا شعروں کے اندر۔ جب ولایت چھین لی تو اس نے اللہ سے بہت دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نہیں مانے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں میری ولایت واپس مل جائے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا بھی اس کے متعلق مجھ سے بات مت کرو، اور کوئی بات کرنی ہے تو کرو۔ ایک اور ولی کے پاس گیا، بڑے اولیاء کے پاس گیا، بات بنی نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ہے میرے محبوب کسی اور کی بات کر، اس کے متعلق بات مت کر۔ عبد القادر جیلانی تو روٹھ گئے، ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے اچھا چلتا ہوں، وہ ناراض ہو کے چل پڑے۔ ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب روٹھ نہیں، تیری خاطر میں نے اس کو بھی بخشا اور اس جیسے 1000 اور کو بھی بخش دیا۔ مگر محبوب سبحانی کا غصہ کم نہ ہوا، انہوں نے غصے میں ایک اور قدم اٹھا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب روٹھ نہیں، میں نے تیری خاطر اسے بھی بخشا اور اس جیسے 2000 اور خطا کاروں کو بھی بخشا۔ مگر محبوب سبحانی کا غصہ پھر بھی کم نہ ہوا، تو پھر انہوں نے تیسرا قدم جب اٹھایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری خاطر میں نے اسے بھی بخشا اور اس جیسے 3000 اور کو بھی بخشا۔ تب جا کر محبوب سبحانی کا غصہ کم ہوا اور انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ لکھا ہوا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اولو العزم پیغمبر تو وہاں لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور دعا نوح علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پروردگارا مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ تجھ سے کوئی ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اب بندہ پوچھتا تو وہی ہے جس کا علم نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے یہ چیز مانگوں گا تو وہ غصے تو نہیں نہ ہو جائے گا۔ کئی آپ دیکھتے ہوں گے جا کر رشتہ مانگتے ہیں تو آگے سے چتر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کو سوچنا چاہیے بھی میں رشتہ یہاں سے مانگوں گا تو مجھے مل بھی سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز مانگنی ہے۔ کسی مشرک کے حق میں سفارش کرنی پروردگار قبول کرے گا؟ ایک کافر کے حق میں درخواست کرنی پروردگار اس مشرک کو بخش دے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشرک کو بخشے گا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے علم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں، ہمیں اس کا حق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر سکھائی ہمیں تو کس نے سکھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے قرآن کی دعائیں، سنت کی دعائیں، ان میں
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. وہ ایسے فارم ہیں کہ ان پر دی ہوئی درخواست سمجھو قبول ہی قبول ہے، کیونکہ گورنمنٹ وہ خود فارم دے رہی ہے کہ اس فارم کے اوپر مجھے درخواست دو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دعا آپ کریں نا، یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے. اپنی حاجت کے متعلق ویسے اپنی زبان میں بھی بندہ مانگ سکتا ہے، کئی بیمار ہے کہ یار مجھے شفا دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسنون دعائیں جو ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی برکت والی ہیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سلسلہ چلا ہے. مثلا ایک جگہ میں گیا نا تو دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کہ جی کھیت میں ہل چلاتے وقت آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں تو فصل بہت اچھی ہوگی. بھئی تجھے کس نے بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھ کر اگر ہل چلاؤ گے یا بیج پھینکو گے تو تمہاری فصل اچھی ہوگی؟ سورہ الرحمن پڑھنا شرک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی نہیں ہے، یہ بات بتائی نہیں ہے. اس لیے اپنے پاس سے کہتے ہیں ظہر کے وقت تم سورہ پڑھو سورہ فتح، عصر کے وقت سورہ نبا، مغرب کے وقت سورہ طور، فلانے وقت فلانی سورت. اس سے پوچھو کہ یہ جو وقت آپ مقرر کر کے بتا رہے ہیں کہ فلاں وقت فلاں سورت پڑھو، فلاں وقت فلاں چیز پڑھو، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ تو قبول شدہ دعائیں ہیں. حسن المسلم دعاؤں کا مجموعہ ہم ملتا ہے ماشاءاللہ، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں. بہرحال یہ تحقیق کر لیا کرو کہ وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہو، یا اس کی ہم معنی اپنی زبان میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ خلاصہ ہے کہ دعا کے جو پہلی بنیادی چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز تو ہے اللہ کی توحید، نیت کا اخلاص، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سنت کی اتباع، طریقہ. لو دو سوال ہے، ہر کام کرنے سے پہلے دو سوالوں کا جواب ذہن میں رکھ لیا کرو. پہلا سوال یہ ہے کہ اے بندے تو یہ کام کیوں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، بس وہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اے بندے تو یہ کام جو اللہ کے لیے کر رہا ہے کس کے طریقے پہ کر رہا ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ میں فلاں گدی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہا ہوں، فیل ہو تم بھائی جان، گدی کے طریقے پہ نہیں. جواب اگر یہ ہے کہ مجھے فلاں عالم نے بتایا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ العزیز. نیت خالص اللہ کے لیے اور عمل کا طریقہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے، جب بھی مجھ سے دعا کرے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا وقت ہو دن کا یا رات کا جب دعا قبول نہ ہوتی ہو، یہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ مکے میں جا کے ہی دعا کریں. ٹھیک ہے کچھ جگہ ایسی ہیں، کچھ وقت بھی ایسے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ دوسرے وقتوں میں دعا قبول نہیں ہوتی نہیں. جب پیدا کرنے والا فرما رہا ہے، قبول کرنے والا خود فرما رہا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا نا میں قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو دن ہو رات ہو کوئی وقت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دو میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ ہی نہیں ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو. وہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کہ تم اسے پکارتے ہو، اس وجہ سے وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیے ہیں، مجھے سے مانگتے ہیں، اب میں نے ہی ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، کون ان کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ تو پروردگار اس بات کی بہت پرواہ کرتا ہے. بلکہ جو سوال نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. بندے کا اور اللہ کا فرق یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ دے کے خوش ہوگا، دو دفعہ دے کے خوش ہو جائے گا، آخر اکتا جائے گا. ایک عرب شاعر کہتا ہے ابا مالک لا تسأل الناس والتمس بکفیک فضل اللہ فاللہ اوسع. اے ابو مالک
ابا مالک لا تسأل الناس، اے ابو مالک لوگوں سے سوال مت کر اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا فضل تلاش کر، کیونکہ اللہ بڑی فراخی والا ہے۔ وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لَأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَن يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا، لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان سے اگر سوال کرتے ہی چلے جاؤ تو عین ممکن ہے کہ اگر ان کو کہو نا مٹی مجھے پکڑا دو تو مٹی پکڑانے سے بھی اکتا کر انکار کر دیں، کہتے ہیں جان ہی کھا لی تو نے، ایک دفعہ دی ہے، 2 دفعہ دی ہے، 3 دفعہ دی، اب خود اٹھا لے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات پہ ناراض ہوتا ہے؟ جب بندہ اس سے سوال نہیں کرتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے ایک گپ بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا نا تو فرشتہ آ گیا، اس نے کہا جی میں بارش کا فرشتہ ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آیا ہوں، آپ کہیں تو میں بارش برسا دیتا ہوں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں اللہ نے نہیں بھیجا۔ فرمایا پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کہتا ہے پھر تم خود اللہ سے کہو۔ اس نے کہا میں اللہ سے کیوں کہوں، اللہ کو نہیں پتا میں کس حالت میں ہوں۔ اللہ حسبی عن سوالی علمہ بحالی، جب میری حالت کا اللہ کو پتا ہے تو مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو صاف ہی جھوٹ ہے، صاف ہی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں نا، مجھ سے مانگتے نہیں، وہ تو ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا دعا کی تھی؟ جب سب اسباب ختم ہو گئے، کوئی بچانے والا نہیں تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور جس کی برکت سے اللہ وحدہ لا شریک نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، وہ کیا دعا تھی؟ وہ تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، سب کام درست کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس سے آگے اب اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں، وہ بھی دعا سے پہلے پرہیز کے ضمن میں آتی ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، 2 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے، ان کو لازم ہے کہ یہ بھی تو میری بات مانے۔ دیکھیں نا، بڑی ایک بات کرتے ہیں جو نماز نہیں نہ پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جب ان سے کہا جائے جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی بندگی کرو، اور کہتے ہیں یار تم تکبر کرنے والے ہو، تم کو اپنی نمازوں پر غرور ہے، ہم کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، تم مت گھسا گھسا کر بندگی کر کر کے تمہیں اپنے روزوں کا غرور ہے، تمہیں اپنے زکوٰۃ کا غرور ہے، تمہیں اپنے نماز کا غرور ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمیں کسی چیز کا غرور نہیں ہے، ہم کو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ نہیں، تو بہت دھوکے میں ہے، بہت دھوکے میں ہے۔ رحمت کی امید قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا ہر شخص امیدوار نہیں ہو جاتا۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے، اس نے آپ سے ایک کام کہا، آپ نے نہیں کیا، پھر دوسرا کہا آپ نے نہیں کیا، تیسرا کہا نہیں کیا، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جب آپ جا کر اس کو کوئی کام کہیں گے تو آپ کا کام کرے گا؟ وہ نہیں، آپ جا کر کہیں گے ہی کس طرح، کس منہ سے کہیں گے؟ کوئی تعلق بنے گا تو جا کر بات کرو گے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بندے جب پوچھتے ہیں میں قریب ہوں مگر میری بھی تو مانے، یہ تو کوئی بات نہیں کہ میری کوئی بات مانتے نہیں ہو، کہتے ہیں ہمیں رحمت کی امید ہے۔ رحمت، یہ غرور نماز پڑھنے والے کو نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کو کوئی غرور نہیں، وہ تو عاجز ہے۔ اللہ نے حکم دیا وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اللہ نے حکم دیا وہ 5 ٹائم ہر کام چھوڑ کر رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اس کی تو ساری جو بھی توانائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہے، اور تو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، بدکاری میں تو ملوث ہے، جھوٹ تو بولتا ہے، خیانت تو کرتا ہے، حرام تو کھاتا ہے، کہتا مجھے رحمت کی امید ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو،
رحمت کی امید بن جاتی ہے، مگر کب بنتی ہے؟ جب وہ خالص اللہ کے لیے کچھ کیا نا، پھر دل خود کہتا ہے کہ تو پیش کر اللہ کے سامنے، یا اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تھا، اب تو میرا کام کر۔ وہ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے نا، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی تھے تو وہ جا رہے تھے، کسی پہاڑی علاقہ تھا، تو طوفان آیا، بارش، جب بارش آتی ہے نا، سلائیڈنگ ہوتی ہے تو پہاڑ بعض اوقات پانی رس کرنا پورا پہاڑ ہی گر پڑتا ہے، تو وہ انہوں نے بچنے کے لیے اس بارش سے، طوفان سے ایک غار کی پناہ لے لی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہاڑ سے وہ گرے، اوپر سے سلائیڈنگ ہوئی، وہ پتھر اوپر گر کرنا، وہ پہاڑ وہ منہ ہی بند ہو گیا، اور جناب روشنی بھی ختم ہو گئی، ہوا بھی ختم ہو گئی، باہر کی دنیا کو کچھ خبر نہیں ہے کہ یہاں کون ہے۔ ان تینوں نے پھر آپس میں بات کی کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اب اللہ کے سامنے کوئی خالص عمل جو صرف تم نے اللہ کے لیے کیا ہونا وہ پیش کر کے کہو، یا اللہ تیرے لیے ہم نے یہ کیا، اب تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ ایک نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ وہ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، شام کو میں دودھ لا کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا۔ ایک دن بکریاں درختوں کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں تو دیر ہو گئی، جب میں آیا ماں باپ سو چکے تھے، اب بچے بھوکے چلا رہے ہیں مگر میں دودھ لے کے کھڑا ہوں، جگاتا بھی نہیں، نیند خراب ہوگی، بچوں کو بھی نہیں پلاتا، صبح تک کھڑا رہا، جب وہ بیدار ہوئے پہلے انہیں دودھ پلایا پھر بچوں کو پلایا۔ اگر تو جانتا ہے کہ تیری خاطر میں نے یہ کیا نا تو ہمیں اتنا تو کر دینا کہ ہمیں آسمان نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے وہ سب ہٹا، پیچھے جو پتھر تھا آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، کہتا یا اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچے کی لڑکی تھی، تو میں نے، اور اس سے مجھے اتنی محبت تھی جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے، تو میں نے اس سے اپنی کئی دفعہ خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ وہ قحط کے ہاتھوں مجبور ہو کے آئی کہ مجھے 100 دینار کی ضرورت ہے، بہت بڑی رقم ہے، 100 دینار، 20 دینار ہو تو 7.5 تولے چاندی بنتی ہے، تو 100 دینار ہو تو کافی رقم بن جائے گی نا، تو یہ مجھے ادھار دے دو۔ میں نے کہا میں ادھار نہیں، میں ویسے ہی دے دوں گا مگر میری خواہش پوری کرو۔ مجبور تھی، مان گئی، میں نے وہ رقم جمع کر کے اسے دی۔ جب میں اس اپنے مقصد کے لیے بیٹھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ میں نے کہا تم کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اس مہر کو نہ توڑو۔ پروردگارا میں تو اس سے ڈر گیا، میں وہاں سے اٹھایا، پیسے بھی میں نے اس کو چھوڑ دیے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری خاطر یہ کام کیا نا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پتھر اور پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے مگر نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے درخواست کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے مزدور رکھے تھے، 3 ٹوپے چاولوں کے، یہ مزدوری تھی۔ ایک مزدور ناراض ہو گیا، کہتا نہیں یہ تھوڑا میں نہیں لیتا، وہ چلا گیا۔ میں نے وہ جو اس کے ٹوپے تھے 3 ان کو تجارت میں لگا دیا، بڑھتے بڑھتے وہ تو جناب گائے خرید لی، پھر گائیاں بڑھنے لگیں، وہ ریوڑ بن گیا، ایک غلام خرید لیا۔ مدت دراز کے بعد آیا، کہتا ہے اللہ کے بندے میری مزدوری تیری طرف رہتی ہے، وہ دے دے۔ میں نے کہا یہ ساری گائیاں تیری ہیں، یہ چرواہا بھی تیرا ہے، اور کہتا ہے مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں تیرا ہی ہے۔ یا اللہ وہ سب کچھ لے کے چلا گیا، اگر تو جانتا ہے کہ تیری خاطر میں نے یہ کام کیا نا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ پتھر پیچھے ہٹ گئے، رستہ صاف ہو گیا اور نجات پا کے وہ نکل گئے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری کچھ مانو نا، پھر اپنی منواؤ، تم میری مانو گے جب تو میں تمہاری مانوں گا۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا، اشعث اغبرا، غبار آلود ہے، ہاں جی گرد پڑی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاں جی یطیل السفر، سفر میں ہے۔ یہ ساری حالتیں جو ہے نا دعا کی قبولیت کی، جتنا بندہ پریشان ہوتا ہے اتنا ہی اللہ زیادہ قبول کرتا ہے نا، سفر میں بھی، اور غبار آلود ہے، یعنی ہر چیز اس میں
پوری مسکنت والی پائی جاتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب. تو رب تعالیٰ کہتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا اس کا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا اس کا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس اس کا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام کی غذا کھاتا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اب اس کی یا رب کو میں کیا کروں، اس کی دعا کس طرح قبول کی جائے؟ یہ تو رب کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے بھائی کہتے رہتے ہیں جی ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی شیطان گھر سے نہیں نکلتا، جادو ٹونا ٹوٹکا ختم ہی نہیں ہوتا. سب گھر کے لوگ جو ہے کسی کو دورہ پڑ رہا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے جناب، نہ کوئی جادو کوئی دعا اثر کرتی ہے، نہ کوئی دم اثر کرتا ہے، نہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. بھائی گھر کو ذرا نظر مار کے دیکھ کہ ٹیلی ویژن تو نے رکھا ہوا ہے، اب اس میں بے حیا عورتوں کا رقص وہ تیری بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بدکاروں کو تیری بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تو خود بھی دیکھ رہا ہے کہ نماز بھی تو ماشاءاللہ بڑی صاف ستھری پڑھتا ہے، اور گاڑی بھی تو نے سود پہ لا کے رکھی ہوئی ہے، اور حرام بھی کھاتا ہے، اور رشوت بھی کھاتا چلا جاتا ہے، اور زندگی تیری اس طریقے سے گزرتی ہے کہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا ہر وقت ہی تو کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے پروردگارا میری دعا قبول فرما. یہ پھر اس کے حوصلے ہے کہ پھر بھی کر لیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ نافرمانیوں کے باوجود بھی دعا قبول کرتا ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، نہ میں خود مایوس ہونا چاہتا ہوں. کیوں جب ہم پروردگار سے مایوس ہو گئے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا مایوس کوئی نہیں ہوتا. بے شک کوئی حرام کھاتا ہے، بے شک کوئی گناہ گار ہے، مایوس جو ہو گیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا. مایوس نہیں ہونا میرے بھائی. دیکھو اللہ عجیب اس کے معاملات ہے، ماننے پہ آ جاتا ہے تو شیطان کی بھی مان لیتا ہے. شیطان کو کہا جنت سے نکل جا، وہ معافی مانگ لیتا تھا جس طرح آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، مل جانی تھی معافی اس کو، مگر وہ اکڑ گیا اور کہتا کیا یا اللہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی. دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ شیطان کی بھی قبول ہو گئی. اس لیے مایوس نہیں ہونا میرے بھائی، بالکل مایوس نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہی چلے جانا ہے. اگر ہم حرام میں پھنسے ہوئے ہیں دعا کرو یا اللہ مجھے اس حرام سے چھٹکارا عطا فرما. اگر ہم گناہ میں پھنسے ہوئے پروردگار اس گناہ سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. کام توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر دعا کرتے رہے پروردگارا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. مگر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. دعا کرنے والا جب دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، مگر لازم ہے کہ یہ لوگ میرا حکم بھی مانیں، میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور مجھ پر یقین رکھیں. اس کے متعلق ایک حدیث سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ غافل دل کی قبول نہیں فرماتا. یہ نہیں کہ تو یا اللہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے. دینا تو اس نے چاہنا ہے تو دینا ہے، کوئی اس کو زبردستی تو نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اس نے چاہے گا تو دے گا. مگر تم یہ نہ کہو، تم کہو یا اللہ بس دے دے، تیری جناب میں کوئی کمی نہیں، تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں یہ چیز عنایت فرما دے. تو یہ چند چیزیں ہیں: اللہ کی توحید پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام، واسطوں وسیلوں سے بچ کر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اور اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے یقین کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما.